ختم خواجگان سے ختم خواجگان شریف سادہ تعلق خواجگان چرائیاں رکھ شوق نہ پڑھو آواز کڈو اور نہیں میرے آواز ہی نہ کرے تس بھی نہ پڑھو اتھوں لے کے اے ختم شروع ہے ہر ہستی نے کوئی نہ کوئی نئی چیز شامل کی تھی ختم خواجگان شریف ذکر قبلہ ارشاد بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ نے فرمایا جب تم اللہ ہو اس وقت تصور اللہ کرو کیونکہ اللہ کا تصور کرنا بڑا دشوار ہے کیونکہ احسان کی تعریف حدیث جبرائیل میں ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح اللہ صاحب میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ تو تصور رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے لہذا ختم شریف میں یہ تصور دینا رکھیں قبلہ ارشاد بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ پچھلے سال بھی میں نے بتایا تھا آپ سے پوچھا گیا حضور اگر اللہ کا تصور نہ بن سکے پھر کیا کریں آپ نے فرمایا میرا تصور کر لیا پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ختم خواجگان شریف کی کتنی فضیلت ہے جتنے کلمات اس کے اندر موجود ہیں ہر ایک اپنا مفہوم ہے اپنا مقصد ہے لہذا پوری توجہ کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھو کیونکہ ہماری حاضری دربار شریف میں ہے یہ خواجگان چرائیاں کی یہی مسجد ہے جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ پرانی مسجد ہے پہلا محراب یہاں ہی تھا یہاں ہی پھر چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی پھر آہستہ آہستہ اضافہ کیا گیا لیکن اصل مقام یہی ہے کتنے بزرگان تھے نمازاں پڑھائیاں لہذا سان بھی چاہیے ایسی خواجگان چرائیاں کہ حضور میں ہم پیش ہیں ہم تصور قائم کریں تصور ذہن پہ اپنے دل کی طرف تصور بڑی قبولیت ہوگی سارے مسائل ہوں گے جو پیر صاحب کو ہم بار بار ملتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ایک دفعہ آئے آپ نے مل لیا ہے جس بھائی نے پھر دوسروں کو موقع دیا کیونکہ ایک دفعہ ملاقات اور 100 دفعہ ملاقات سب برابر لہذا جب پیر صاحب تشریف لائیں سامنے آئیں بڑا بادب جو تکم پیل جو ہم کرتے ہیں یہ اپنا ثواب سارا ضائع کر دیتے ہیں آداب کا تقاضا ہے کہ ہم پرسکون ذہن کے ساتھ متوجہ ہو کے پڑھیں اور جب بادشاہ آئیں تو بادشاہ کے سامنے ہم ادب کے پیش ہیں مذہب کیا ہے اسلام کیا چیز ہے ادب جتنا ادب آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے اتنا بیڑی بن جائے گی
ٹھیک ہے نا؟ لہذا جو یہ جم کھٹا بنانے کی بات ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. چشتیہ کے پاس جائیں، ہاتھ بھی کوئی نہیں لگانے دیتا، ہاتھ بھی کوئی نہیں لگانے دیتا ہوں. وہ دوروں کا دن پھر میں نس جانا ہے میرے لیا ہوا ہے، میں دیکھ لیا تو سر ٹھیک ہے. یہ لکش بند کا ہے کہ وہ اتنا ٹائم دیتے ہیں آپ کو، آپ کی نزاکتیں برداشت کرتے ہیں ہر چیز. کیونکہ ہم جب گھر سے چل کے یہاں آ گئے ہیں، دربار میں ہماری حاضری ہے، جہاں بیٹھے تب بھی دربار میں حاضری ہے، وہاں بیٹھیں گے پھر بھی دربار کی حاضری ہے. لہذا جب ہم حاضری میں موجود ہیں، ہمیں اپنے دل کی بات کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جب دل کی بات بار بار بادشاہ سے کہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے ہی کوئی نہیں. خاص گانے چلایا جب ہم گھر سے ملتے ہیں ان کی توجہ ہماری طرف. میں تو زندگی میں جب بھی چلتا ہوں کہوں گھر سے، گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے پھر کہتے ہیں خاص گانے چلائیے، توجہ فرمائیے، خیر سے جائیں خیر سے واپس آئیں، حاضری قبول ہو. وہاں توجہ لے کے آئے، راستے میں کچھ پڑھیں جتنا بھی ہو سکے. سب سے بہتر تو ہوتا ہے درود طاہری. درود طاہری نے بڑا مسئلہ حل کیا ہے. جو لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے نعوذ باللہ سرکار کے باوجات کے کیا تھے، آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنی عظیم ہستی جن جسموں کے اندر آ رہی ہو، ان کے اندر کو خامی ہو. آپ کا وجود آپ کے اپنے وجود کی برکت سے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہیں چلی. اگر چھری چل جاتی تو سرکار بھی نہ تشریف لاتے. پھر حضرت عبداللہ علیہ السلام آپ کے گلے پہ چھری چل جاتی، نظر مانی ہوئی تھی. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی علیہ السلام، آپ نے منت مانی تھی کہ یا اللہ میں اور میرا ایک بیٹا تھا، ہم دو تھے، کنواں آب زمزم کا کنواں کھودنے لگ گئے، ساری برادری نے ہمیں تیز کیا، تنگ کیا. لہذا چونکہ ہم تھوڑے تھے، برادری ساری موجود تھی، سانو مینو 10 پتر دینے گا تو میں ایک پتر تیرے نام سے قربان کروں گا. لیکن قربان مالک نہیں ہونے دے گا. جب وقت آیا 10 بیٹے ہو گئے، فال نکالی، فال آگے حضرت عبداللہ علیہ السلام. آپ حضرت عبد المطلب آپ کو بازو سے پکڑا ہوا ہے، چھری بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، کعبہ کی طرف لے جا رہے ہیں. برادری نے جب یہ سین دیکھا، انہوں نے کہا عبد المطلب ہم تمہیں یہ کام نہیں کرنے دیں گے. اگر آج آپ بیٹے کی قربانی کر دیں گے، قیامت تک انسانیت بیٹوں کی قربانی کرتی رہے گی. شرف انسانیت کے خلاف ہے. لہذا ہم کو طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے اور حضرت اللہ بچ.
حضرت عبداللہ علیہ السلام کا بچنا لازم تھا، کیونکہ اب سرکار نے جانا تھا اور جسم میں تھے آپ۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں ان کو کیا علم، فیصلہ ہو گیا کہ 1 اونٹ 10 اونٹ ایک طرف، 20 پھر 30 پھر 40، جب تک حضرت عبداللہ کا نام چھوڑ کے اونٹوں کا ذکر نہ آئے، فال میں آئے، اس وقت تک آپ نکالتے رہے۔ 100 دفعہ جیسے ہوگا، 100 آیا، 100 اونٹ، پھر اونٹوں کا نام آ گیا، 10 20 30 40 50 10 بڑھاتے گئے، جب 100 ہو گیا نام نکل آیا۔ آپ نے فرمایا نہیں ابھی نہیں، دوبارہ فال پھر دوبارہ نام آ گیا، تیروں کا، اونٹوں کا نام آ گیا، آنا کا 1 دفعہ اور، پھر تیسری دفعہ فال پھینکی، پھر اونٹوں کی بات ہے، پھر انہوں نے قربان کی، 100 اونٹ ذبح کیے اور بیٹے کو بچایا، کیونکہ بیٹے نے بچنا تھا۔ اگر آپ کے گلے پہ چھری چل جاتی کائنات غرق ہو جاتی، کائنات کے مالک کے گلے پہ چھری چلنی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے شروع سے دفاع کیا ہے۔ دیکھو واقعات آپ کے سامنے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے پانی نکل آیا، تو کوئی نہیں تھی اس ایریے میں، چٹیل پہاڑ، صفوانیت جہاں موجود ہوتی ہے وہاں پانی کہاں، لیکن چونکہ سرکار حضرت اسماعیل کے بطن جسم میں تھے، پشت میں تھے، لہذا وہ نئی قربانی ہونے دی، یعنی گلا بھی آپ دبا لیا ہے، آنکھیں بھی باندھ لی ہیں، چھری بھی ہاتھ میں پکڑ لی ہے، گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، لیکن چلی ادھر نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ کو چھری کے نکال دیا۔ جب حضرت آپ دیکھا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اب چھری چل گئی ہے، آنکھوں سے پٹی اتاری، اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لہذا یہی حقیقت ہے، سرکار کی قربانی ہے، لیکن اگر سرکار کی قربانی ہو جاتی تو کائنات کی قربانی ہو جاتی۔ آپ بجائے تخلیق کائنات ہیں، ساری کائنات آپ کی لونڈی ہے، بے شک، جو چاہے وہ آپ تصور کر سکتے ہیں، تصرف استعمال کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ سرکار کا معجزہ، میں کسی طور پہ معجزہ نہیں مانتا، سرکار کی ذات خود معجزہ ہے، سرکار نے جو کچھ بھی عمل کیا، اندھے کنویں میں لا مبارک پھینکا، پانی میں نکل آیا اور میٹھا نکل آیا، تو یہ آپ کا معجزہ نہیں، یہ آپ کا تصرف ہے، اختیار ہے، کائنات کے مالک آپ ہیں، جب مالک آپ ہیں تو جو سے کر دیں، چاند کو ڈکرے کر دیں، سورج کو لوٹا دیں، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، کائنات آپ کی لونڈی ہے، سارا اختیار ہی آپ کا ہے۔
دیکھو ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے مردے زندہ، تو سرکار نے حضرت جابر کے بیٹوں کو جن کے گلے پہ چھری چل چکی تھی، سرکار کی دعوت تھی، اوہ جانور کو ذبح کرتے تھے، بچوں نے دیکھا، وہ بڑے بچے نے آکھیا آج تو لیٹنا چھوٹے، ویسا چھری جس سے چلائی انہوں نے، میں تیری گاڑی چھری چلاؤں کہ میں ذبح کر دوں، وہ ذبح جب خون بہہ لگا وہ پریشان ہو گئے، اپنے گلے پہ خود چلا دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ سرکار نے آنا ہے، اندازہ کریں عقیدت کا، سرکار نے آنا ہے، لہذا سرکار کی دعوت میں نے کی ہوئی ہے، یہ غلط بات ہو جائے گی کہ ہم کہیں کہ بچوں کے گلے پہ چھری چل گئی۔ بھائی اقبال صاحب ٹینٹ والے جتنے بھی نے فوراً باہر پہنچو، باہر ٹینٹ گر گیا۔ بھائی اقبال صاحب دی پوری ٹیم فوراً باہر پہنچو، باہر ٹینٹ گر گیا۔ اب انہوں نے دونوں بیٹوں کو لٹا دیا چارپائی پہ، اوپر کپڑا ڈال دیا۔ جب سرکار تشریف لائے، کھانا آگے رکھا گیا، آپ نے فرمایا جابر بچے کدھر ہیں، ان کو ملاؤ میرے ساتھ کھائیں۔ بڑی مشکل سے آپ نے عرض کیا حضور وہ سو چکے ہیں، ابدی نیند سو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کے پاس کھڑے ہو کے کہو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ سرکار ادھر ہی بیٹھے ہیں، حضرت جابر کیا ہے یہی پیغام دیا، دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فخر کر رہے ہیں کہ مجھے مردے زندہ کرنے کا اختیار دیا ہے، تو سرکار نے کر کے دکھا دیا۔ سرکار کی کتنا اختیار تھا، آپ کی کتنی بڑی طاقت تھی، آپ نے اس کو واضح کیا ہی نہیں، اپنے آپ کو راز میں رکھا، کیونکہ آپ مختار کل ہیں۔ سرکار کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ جس وقت سرکار کے بارے میں ہم انگلی اٹھائیں گے، سرکار نے تبلیغ کے لیے بندے دے 200 پہ جا، وہ باغی ہو گیا، انہیں مار چھڑے، ایک بھاگ کے آ گیا۔ اب بیلی کہہ دے رہے کہ سرکار نے اگر علم ہے تو سرکار نے کیوں بھیجی؟ سرکار نے انہیں علم تو اللہ نے تو علم ایسی اللہ ہی بنا کر سکتا، محبوب نہ بھیجے، یہ تقدیر قطعی تھی، انہیں ہو کے رہنا تھا۔ لہذا جب ہم سرکار پہ اعتراض کریں گے وہ اعتراض اللہ پہ جائے گا۔ سرکار اپنے اشارے سے جو چاہے کر دے، لہذا ختم شریف پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وآبائه وأجداده وأولاده أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.